السلام علیکم۔ میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ اشفاق صاحب کی کتاب زاویہ کا ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا، جس کا عنوان ہے دعا۔ بڑا دلچسپ چیپٹر ہے۔ ویسے تو یہ کتاب ساری بہت ہی انٹرسٹنگ، اور ہر چیپٹر میں ایک بڑی عقل، دانست اور دانش مندی کی بات ہے جو انسان سیکھتا ہے۔ اور جب بھی کوئی میں نیا چیپٹر پڑھتا ہوں تو زندگی کا ایک نیا پہلو، ایک نیا رخ سامنے آ جاتا ہے۔ تو دعا کا چیپٹر پڑھنے کے بعد بھی بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دعا کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے وقت ہم لوگ بس بھاگ رہے ہوتے ہیں جلدی سے، بس ایک دو تین جو ہمیں دعائیں آتی ہیں عربی کی وہ پڑھتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ دعا جو ہے وہ ایسنس ہے پوری عبادت کا، اور اللہ کے سامنے جب ہم دعا کریں تو گڑ گڑا کے، منہ بسور کے، رو کے اور دل سے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ جس طرح بچہ اپنے ماں کے پاس یا اپنے والدین کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کھلونا مانگ رہا ہے، کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے، تو وہ کتنی پلان کر کے اور اچھی طرح سے بات بنا کے کرتا ہے بچہ، تو ماں باپ امپریس ہوتے ہیں، ماں باپ کا نرم جو گوشہ ہے وہ جاگ اٹھتا ہے، اور پھر وہ بچے کے لیے اس کا انتظام کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس ریسورسز ہیں نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کے لیے اس چیز کو مینج کریں۔ تو اسی طرح سے جب آپ اللہ کے سامنے دعا کے لیے جائیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ کے سامنے دل سے دعا کریں، اور دعا کے لیے ٹائم نکالیں، دعا کو اچھی طریقے سے پلان کر کے، اور خدا کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنے دل سے دعا کریں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ انہوں نے ایک اور پہلو بتایا دعا کا کہ کوئی ان کے چاہنے والے تھے، جاننے والے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے دعا کے تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسی دعائیں جو آپ کی ایک دم سے قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے اور ترمیم بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں، میں کم از کم جب دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن جو آپ کی رضا وہی میری رضا۔ تو پھر آپ نے اپنی دعاؤں کو اللہ کی رضا پہ بھی چھوڑنا ہے۔ تو اگر آپ کی دعا سچ قبول نہیں ہوتی ہے، اس میں ترمیم ہوتی ہے، تو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور ایک اور انہوں نے پہلو یہ بتایا دعا کا کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کا صلہ آپ کو آخرت میں ملنا ہے، تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے۔ تو دعا کے ساتھ صبر کا عمل بہت ضروری ہے، صبر کا، تحمل کا، اور مستقل مزاجی کا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کا وہ ٹائم ہی نہیں آیا، وہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، وہ وقت اس کے لیے موزوں نہیں ہے، تو اللہ پاک آپ کو ایک خاص موقع پہ جا کے، ایک خاص وقت پہ جا کے اس دعا کو قبول کریں گے۔ ایک اچھا جو نیا انداز انہوں نے دعا کا بتایا وہ یہ کہ آپ ایک کاغذ لیں اور اس پہ دعا کو لکھنا شروع کریں، ایک پیراگراف لکھیں، دوسرا لکھیں، تیسرا لکھیں، اور بڑی اچھی طریقے سے ایک بڑی اچھی زبان میں، سلیس زبان میں، چاہے وہ اردو ہے، انگلش ہے، کوئی بھی زبان ہے، اس میں لکھیں، اور اس دعا کو پھر آپ بار بار ریپیٹ کریں جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، جب بھی آپ کا دل کرتا ہے، اور جب چاہیں آپ اس دعا میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اس کو مزید امپرووائز کر سکتے ہیں، اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا نیا انداز تھا دعا کا کہ آپ دعا کو لکھ کے رکھیں اور پھر اس کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ریپیٹ کریں، اللہ کے سامنے مانگیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ جو دعا کا چیپٹر ہے اور کچھ چیزیں جو اس سے سیکھی میں نے، میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے مختص کریں، اور جب بھی دعا کریں تو دل سے کریں، خلوص سے کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ جو بھی ہماری زندگی میں ہے، جو بھی ہماری زندگی میں ہوگا، وہ سب اللہ کے فضل سے ہوگا۔ تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن اس کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل مزاجی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔